ویسے میں ایک عجیب و غریب مقرر ہوں. ملک کے نقشے پہ میں اپنی نوعیت کا ایک الگ تھلگ گفتگو کرنے والا مولانا. مجھے بہت پسند ہے آپ. حضرت ذرا نوازی. ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ مریض کو اینٹی بائیوٹک دوا دے کر کے اسے موت کے گود میں نہ پہنچائے، بلکہ زخم جہاں پر ہے اسی کا باضابطہ آپریشن کر کے مرہم پٹی کر کے علاج کر دے تو زیادہ اچھا ہے. لگتا ہے لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا جو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. مدرسے کی ماشاءاللہ دیکھا میں نے اچھی عمارت ہے، نام اتنا بڑا ہے کہ کچھ دیر لگے گا یاد کرنے مجھے. تو مدرسے حاضہ سے ہی میں مخاطب جو ہے ہوں آپ سے. اجازت ہو تو کچھ گفتگو کروں آپ سے. اتنے سارے یہ یوٹیوبر ہیں، میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں. ہمارا حزب مخالف مغرب سے عشاء کے بیچ جلسہ کر لیتا ہے. لاسٹ 10 بجے تک ان کے پروگرامات ہو جاتے ہیں. جاگتے ہوئے لوگ تقریر سن لیتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں. صبح جلدی اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بزنس دھندا کرنے نکل جاتے ہیں، شان سے رہتے ہیں. ہمارے یہاں پوری رات جاگیں گے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ آباد، مرد آباد کرتے کرتے فجر ہوتے ہوتے ہم سبھی مرد آباد ہو جاتے ہیں. یہ میں مرثیہ پڑھوں، نوحہ یا کچھ شجرہ، میری تھوڑی بھی سمجھ بھی اڑ گئی، میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا. بالکل خالی الذہن ہو کر کے میں بیٹھا ہوں کچھ دیر کے لیے. درود شریف پڑھیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز کروں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. حضرت عیسیٰ پیغمبر کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد جب اللہ اپنے بندوں سے پہلی بار اپنے پیغمبر کے توسط سے مخاطب ہوا تو رب نے سب سے پہلے جو میسج قوم کو دیا تھا، بندوں کو دیا تھا، وہ کوالیفیکیشن کا تھا. اقرا. حالانکہ ایک ایسا ماحول جہاں بت کی پوجا ہو رہی تھی، قتل و غارت، ڈکیتی، لوٹ، بدماشی، فحاشی، عیاشی، بے حیائی، بے غیرتی نقطۂ کمال پر تھی. اس ماحول میں علم کا میسج دینا ایک تعجب خیز جملہ لگتا ہے. جب لوگ بتوں کو پوج رہے تھے تو میسج تو یہ آنا چاہیے بظاہر. یہ اعتراض نہیں، اللہ ہر اعتراض سے پاک ہے. اعبدوا، اقران، اعبدوا ولا تشرکوا. مگر اس ماحول میں جہاں پر شرک، بت پرستی، گمراہی، بے دینی، قتل و غارت گری، اللہ کو بھول جانا جہاں پر ایک مزاج بن چکا تھا، وہاں پر میسج عبادت کا نہیں آیا، قتل و غارت گری سے بچنے کا نہیں آیا، وہاں پر شرک سے دور رہنے کا میسج نہیں آیا، وہاں پر ڈکیتی، لوٹ مار سے بچنے کا میسج نہیں آیا، وہاں پر ذکر الہی کرنے کا میسج نہیں آیا، وہاں پر علم کا میسج آیا. یہ ایک ایسی امپورٹنٹ خدا کی طرف سے انفارمیشن تھی، اور اس پیغمبر کے پاس میسج آیا جس نے خود کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا.
اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، جس نے، اس رب کے نام سے پڑھی جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے عزت والے رب کے نام سے جس نے قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا جب آدمی کے پاس علم آ جائے گا تو قتل سے، ڈکیتی سے، لوٹ مار سے، چوری سے، عیاشی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، بے غیرتی سے، شراب نوشی سے، جوا کھیلنے سے، عیاشی سے، زنا کرنے سے، سب سے بچے گا۔ تو جب سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے علم۔ اسلام نے علم پر توجہ دلائی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس قوم کے پاس یہ میسج آیا اور میسج کی کتاب آئی، اس قوم میں پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد شیڈول کاسٹ سے بھی کم ہے۔ بہت کم تعداد پڑھنے لکھنے والوں کی ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلا مدرسہ قائم کیا تھا اس مدرسے کا نام دار ارقم ہے۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے محتمم کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے مدرس کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ چھپ چھپ کے گھر میں بیٹھ کے درس دیا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ سیکھنے والے رستہ بدل بدل کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے بارگاہ رسول میں آتے تھے، پھر کچھ سیکھ کر جایا کرتے تھے۔ آج جب بڑا اوپن ماحول ہے تو پڑھنے والے کم کیوں ہمارے یہاں؟ حضرت عمر نے تعلیم سیکھنے کے حوالے سے فرمایا، جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ میں ہمارے کریم آقا نے مواخات کی ایک بہترین مثال قائم کی۔ ایک مہاجر کو ایک انصار صحابی کا بھائی قرار دیا، تو دونوں نے عہد کیا کہ آج ہم حضور کی بارگاہ میں پڑھنے جائیں گے اور تم دھندا اور بزنس کرنے جاؤ گے۔ ہم جو پڑھیں گے وہ تمہیں سکھائیں گے، تم جو کماؤ گے آدھا ہم کو دو گے۔ اور جب کل ہوتا تو وہ بندہ جو آج بزنس کرنے گیا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں سیکھتا، اور جو کل سیکھا تھا وہ آج دھندا کرنے جاتا، تو جو یہ سیکھتے وہ دوسرے والے کو سکھاتے، وہ جو کماتے وہ آدھا لا کے ان کو دیتے۔ اس طرح سے جو تعلیم کا پروگریس ہوا مکے اور مدینے کی سرزمین سے، صرف 23 ایئرز کے اندر اسلام کے پیغمبر نے کم و بیش 1,24,000 انسانوں کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا۔ اس قلم نے ڈال دیا، وہ اسی میں پلتا رہا۔ جیسے بکریاں میں کرتی تھا ویسے شیر بھی میں کرتا، گھاس پھوس کھانے لگا۔ وہ جب وہ جوان ہو گیا، دودھ پی کر کے، کھا پی کر کے ایک دم مشٹنڈا ہو گیا، تو ایک دن چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے ندی کے کنارے پانی پلانے گیا۔ اس سائیڈ میں بکریاں پانی پینے کے لیے اپنے سر اقدس کو جھکائے ہوئے تھیں، اسی کے بیچ میں شیر مہودے بھی جلوہ فرما تھے، وہ بھی پی رہے تھے پانی۔ اپوزٹ سائیڈ میں اسی کی برادری کا شیر ببر پانی پی رہا تھا، جنگل کے سائیڈ میں اس طرح جو ندی کنارہ تھا۔ تو اس جنگل کے شیر نے، جو شیر ببر تھا، اس نے اپنی برادری کا ایک کنڈیڈیٹ بکریوں کے بیچ میں دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، تو اس نے وہیں سے زور سے آواز لگائی، تو اس نے یوں دیکھا، ارے
میری شکل تو اس سے ملتی جلتی ہے، میں تو بکری نہیں ہوں، میں تو بھیڑ نہیں ہوں۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کو احساس دلایا کہ تو شیر کا بچہ ہے، شیر کا، بھیڑ بکری کا نہیں۔ جب احساس اس کا زندہ ہوا، ایک جھپٹے میں ایک کو ادھر دبوچا، ایک کو ادھر دبوچا، 2 بکری کا کام تمام کر دیا۔ ہمارا احساس مردہ ہو گیا، ہم بھول گئے کہ ہم میدان بدر کے 313 مجاہدین کی اولاد ہیں، ہم بھول گئے احد کے پہلوانوں کی اولاد ہم ہیں، ہم بھول گئے حنین خندق کی اولاد ہم ہیں، ہم بھول گئے جنہوں نے وقت کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو دھول چاٹنے کے لیے مجبور کر دیا، ہم ان کی نسلیں، اس لیے کہ ہم گھاس اور پھوس کھانے والوں کے بیچ میں زمانے سے رہ رہے تھے، ہم کو پتہ نہ چلا ہم اولاد کس کی ہے۔ احساس زندہ کیجئے، آپ کس کی اولاد ہے اور آپ کا مقام کیا تھا کل اور آج آپ کیا ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے اچھے اتالیق مقرر کیجیے، اچھے ٹیچر کا انتخاب کریں، اچھے دوستوں کی صحبت کا انتظار کریں، اپنے بچوں اور بچیوں پر دھیان رکھو، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو، ان کے چیٹس کو چیک کرتے رہو۔ جب آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں آپ سے موبائل چھپانے لگیں چلاتے چلاتے، آپ سمجھ جائیں یہ رانگ نمبر جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ، کم سے کم 20 سال تک کسی نوجوان بچے اور بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ ساری برائیوں کی جڑ یہ بلا آئی ہمارے سامنے جس نے اخلاق اتنی بگاڑ دیے، انسان نہ رہا، جانور بن گیا۔ جتنی فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی آج کی تاریخ میں معرض وجود بھی آئی ہے، ویسٹرن کلچر کی بنیاد پر، جنہوں نے جانے انجانے میں بڑی پلاننگ کے ساتھ پوری دنیا پر اپنی بے حیائی کو تھوپ کر کے آج وہ بیٹے چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ اس لیے او ماں، بچیوں، اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پر دھیان دو، یہ دیکھو بچی آپ کی کہاں جا رہی ہے، اس کی سہیلی کون ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ میں۔ آپ اگر بچے کے باپ ہیں تو اپنے بچوں کو آپ دیکھیں، اس کا دوست کون ہے، کس کیٹیگری کا ہے، آوارہ تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، بدماش تو نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں بچوں کو پیدا کرتے ہو؟ اگر یہی کرنا ہے تو پیدا کر کے کسی اناتھ آشرم میں چھوڑ کے آ جاؤ، اگر تمہیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کر سکو۔ تربیت کرو اپنے اولاد کی، ایسا ماحول فراہم کیجئے بچوں اور بچیوں کے لیے جہاں پر بچی کنیز فاطمہ بننے کا حوصلہ پیدا کرے، جہاں پر بچہ آپ کا غلام حسین بننے کا حوصلہ پیدا کرے۔ اس سے پہلے کہ کوئی برا بد کردار دوست آپ کے دوست بچے سے کلوز ہو کر کے اس کے دل پر بے غیرتی، لوٹ مار، بے حیائی، بدتمیزی، برائی کی تحریر لکھے، آپ اپنے بچوں سے کلوز ہو کر اس کے دل پر اسلام کی پاکیزہ تحریر لکھیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بچی آپ کی کسی گرل فرینڈ کے چکر میں آ کر کے وہ اپنی تہذیب چھوڑتی بھی دکھے، اپنی بچیوں سے کلوز ہو کر کے ان کے دل پر یہ احساس کی تحریر لکھ دو کہ تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو۔ ہمیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر عورت ذمہ دار ہونی چاہیے، ہر باپ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوں گے تو جو کچھ تھا وہ تو سب کھو چکے ہیں، جو کچھ بچا ہے اسے بچا لو تاکہ تمہاری نسلیں برباد نہ ہونے پائیں۔ شاہجہاں کا نام سنا آپ نے، جس نے تاج محل بنایا ہے، شاہجہاں بادشاہ۔ اورنگزیب عالمگیر کی جب رسم بسم اللہ خوانی کرنے کی باری آئی، پڑھنے کی باری آئی، تو شاہجہاں بادشاہ نے پورے ملک میں ہرکارے بھجوائے
ایسا بہترین ٹیوٹر اتالیق تلاش کیا جائے جو بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اکھنڈ بھارت میں بندے ڈھونڈنے جانے لگے، ڈھونڈتے 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 امیٹھی میں حضرت ملا احمد جیون پر نظر جا کے ٹکی کہ یہ مولانا ٹھیک ہے اور یہ بادشاہ کے شہزادے کو پڑھا دیں گے۔ کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ جب بلانے والا آیا کہ مہودے جی حضرت مولانا ملا احمد جیون صاحب آپ کو بادشاہ وقت بلا رہے ہیں، آج کا کوئی مولانا ہوتا، حضرت صاحب ہوتے، کوئی صاحب قبلہ کعبہ ہوتے نا، ننگے پیر بھاگ کے جاتے، ننگے پیر۔ ہاں، ایک ایم ایل اے کے بلانے پہ لوگ پگلا جاتے ہیں، فوٹو کھینچوا لیں گے، اس کا ایلبم بنائیں گے۔ حضرت دیکھیے نا، مہاپور کے ساتھ میرا فوٹو کیسا لگتا ہے؟ اسی چکر میں کتنے لوگ جی رہے ہیں، فوٹو کھینچا کے ایلبم بنائے ہوئے۔ حضرت ملا احمد جیون نے کہا، او بھائی صاحب جائیے بادشاہ سے کہہ دیجئے مجھے بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں، بادشاہ کو غرض ہے تو چل کے میرے پاس آئے۔ ایسے بھی علماء تھے اس زمین پر، جا کے بول دو شاہجہاں سے مجھے بادشاہ سے کچھ لینے دینا نہیں، اس کو کہہ دو اس کو غرض ہے وہ میرے پاس چل کے آئے۔ گیا اس ہرکارا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا خطرناک مولانا سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ ارے کہا اس نے تو ایسا کہا ہے کہ اب کیا بتاؤں آپ کو میں۔ کہا بولو تو صحیح۔ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بادشاہ کو غرض ہے تو وہ چل کے میرے پاس آئے۔ تو بادشاہ بے وقوف نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا بات تو سچی انہوں نے کری ہے، غرض تو ہم کو ہے نا ان کے پاس جانے کی۔ کہا چلو ٹھیک ہے، جا کے ان سے کہہ دینا ہمارے بچے کو اورنگزیب کو پڑھائیں، اتنی رعایت کر دیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے تو اسے آگے بٹھائیں، دوسرے بچوں کو پیچھے بٹھائیں۔ وہ پھر آیا ہرکارا کہ حضرت ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا کمپرومائز کر لیجئے۔ کہا سن لو، جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا، یہاں کوئی بادشاہ اور رعایا کی بات نہیں ہے۔ وہ پھر گیا ادھر، کہا ایسا ایسا مولانا نے کہا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، بولو پڑھانے کے لیے۔ حضرت ملا احمد جیون پڑھانے لگے تو بادشاہ کے جب بچے پڑھتے تھے تو کچھ خط نویس ہوا کرتے تھے، روز نامچہ لکھتے تھے، آج شہزادہ کب بیدار ہوا ہے، کب آنکھ دھلی ہے، کب منجن فرمایا ہے، کب استنجا فرمایا ہے، کب غسل فرمایا ہے، کب زیب تن ڈریس کیا ہے، اور کب کلاس روم میں گیا ہے، کب کھانا کھایا ہے، یہ سب لکھتے تھے، کب سویا ہے، کب چھینک آئی ہے، کتنی بار پیشاب کر، یہ سب لکھا جاتا تھا۔ ایک دن کوئی غلطی ہو گئی اورنگزیب سے، ملا احمد جیون نے وہ لگائی کھینچ کر کے نا، ناک سے کون اور منہ سے کون، اورنگزیب کے کتاب لال لال، کرتا لال لال، زمین لال لال، سب اٹھایا ہرکارے نے اور برتن میں جمع کر کے پوٹلی باندھ کے لے کے گیا۔ شاہجہاں کے دربار ہے، بادشاہ سلامت غضب ہو گیا، ایک مولوی کی حیثیت یہ، اس نے بادشاہ وقت کے بچے کو ایسا مارا کہ خون کے دھارے نکل پڑی، کپڑا لال لال، کتاب لال لال، زمین لال لال۔ سرکار ایسی سزا سنائیے کہ آئندہ قیامت تک کسی مولوی کو کسی بادشاہ کے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ یہ خبر جب اندر ہوم منسٹر لوگوں تک پہنچی، بیگموں تک، تو بیگموں نے کہا ایسی سزا لکھیے اس ملا صاحب کے نام کہ اس کی نونی یاد آ جائیں۔ بادشاہ نے قلم دوات منگوایا، کاغذ منگوایا، اللہ کا نام لکھا، سلام لکھا، اور نیچے جانتے ہو کیا لکھا تھا؟ ملا احمد جیون نے جو بادشاہ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب کو تھپڑ مارا ہے، اس تھپڑ مارنے کے بدلے میں امیٹھی کے علاقے میں 1000 بیگھا زمین انعام میں دیے جانے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ 1000 بیگھا زمین کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک تھپڑ کے بدلے میں 1000 بیگھا زمین انعام۔ وہ لے کے آیا لیٹر
کہ یہ بادشاہ سلامت نے دیا ہے، اس وقت کے ملا بھی بڑے جو علامہ ہوتے تھے انہیں ملا کہا جاتا تھا. آج تو ہر ارے گرے کھرے نتھو خیرے سب کو ملا جی بنا دینا. اس زمانے کی سب سے بڑی ڈگری، ملا حسن اتنے بڑے علامہ تھے کہ ملا حسن لکھی ہے کہ آج علامہ نہیں پڑھ سکتے اس کو. جی جی. تو جب وہ لے کے خط آیا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 1 بیگھا زمین انعام دی ہے اور یہ لیٹر لیجئے، حضرت کی خودداری دیکھیے، قلم دوات اٹھایا اور اس کے پشت پر لکھا فقیر کو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، بادشاہ کے تحفے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ اسے. 1000 بیگھے کی زمین کا انعام مسترد کر دیا. گویا ان کی نظر میں یہ بات تھی اگر ہم نے یہ 1000 بیگھا زمین کا پروانہ قبول کر لیا، کل بادشاہ کے کسی بھی آدیش کو ماننے کے لیے ممکن ہے شیطان ہمارے دماغ میں کچوکے لگائے، ختم کرو اس کلوز میٹر کو، لے جاؤ اس کو. آج اگر کوئی مولانا کسی بچے کو مار دے نا تو گڈو کے ابا تو بعد میں آتے ہیں، ہوم منسٹر پہلے تشریف لاتی ہیں. تیرے باپ کا کھاتا میرا بیٹا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کی. یہ ہماری بہنیں اور مائیں آ جاتی ہیں مدرسوں میں. علم کو فروغ دیجیے ساتھیو، پڑھیے، پڑھائیے اپنے آپ کو. اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود میں پہنچنے تک علم حاصل کیجیے. تعلیم کا انقلاب جب برپا کیا ہمارے نبی نے، آپ اندازہ فرمائیں کہ بدر میں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے مدینہ 70 آدمی، یہ فرمان رسالت جاری ہوا کہ جو پیسہ دے کر کے فدیہ دے کے جانا چاہیں وہ فدیہ دیں اور چلے جائیں مکہ. جن کے پاس پیسے نہیں تھے ہمارے نبی نے فرمان جاری کیا کہ جو پیسے نہیں رکھتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے. آج دنیا پریشان ہے، تعلیم کا عروج ہو، ہمارے دیواروں پہ تحریر لکھی جاتی ہے گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی، انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک. او دنیا کے لوگوں، کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگنے والوں، یہ الگ جگائی ہے آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے کہ پڑھے لکھے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. افسوس یہ ہے کہ تعلیم کی جہاں سے جوت جگائی گئی ہے، جس قوم کے ریفارمر نے، پیغمبر نے یہ پیغام دیا ہے، اس قوم کا حال یہ ہے 12ویں تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے بچے تقریباً 14% ڈراپ آؤٹ کر جاتے. یار نوکری تو ملے گی نہیں تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، چلو کلکتہ چلتے ہیں کمائیں گے، پان بیچیں گے، بمبئی چلو وہاں جا کے دھندا پانی کریں گے. تو پان کی دکان اپنے گلے میں بھی لٹکا پہ لوگ پان بیچتے ہیں. کلکتہ میں بھی دیکھا میں نے، وہ گلی گلی گھس جاتے ہیں اور چھوٹی سی دکان گلے. رب نے قلم کی قسم بیان فرمائی ہے، بہت قیمتی ہے یہ. قلم کی کاشت نسلیں کھاتی ہیں، نسلیں. ویسے بھی ہمارے ہاں جو بچے مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں، ہم بھی چٹائی پٹائی کے آدمی ہیں، جو سب سے 3rd گریڈ کا بچہ ہوتا ہے نا، جو کہیں مدرسے میں نہیں چلتا، ایک دم بدماش، پان پوری سگریٹ تمباکو کھانے پینے والا اچکا لفنگا، وہ لا کے اللہ ماشاءاللہ یہاں مدرسے. محتمر صاحب اس کو یہیں آپ ڈال لیجئے، یہ کہیں نہیں رکا ہے، آپ سنبھالیے اس کو. اس کے باوجود بھی او سامعین محترم کان کھول کے سن لو، اس مند بدھی کے بھشٹ ہوئی دل کی تختی پر قرآن کے 30 پارے کی تحریر یہ علماء لکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار پہلے جیسے مولانا نہیں رہے.
تم ڈھنگ کا سامان تو دو مدرسوں کو. آج امام غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ مخدوم سمنا کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ شیخ علاء الحق پنڈوی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ امام احمد رضا کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہم نے میٹیریل ہی دیا ایسے مدرسے میں. جو میٹیریل سیمنٹ اگر زیادہ دن رکھی رہ جائے، بوری تھوڑا چاہے بارش ہو گئی، بوندا باندی ہو گئی تو کیسے جم جاتی؟ وہ کام کی ہوتی ہے. ویسٹیج مال آپ مدرسوں کو دیتے ہیں. مسجد میں بھی جو بالکل پھٹا نوٹ ہوتا ہے بیٹا وہ چپے سے جھولی میں ڈالتا ہے، اور توقع یہ رکھتے ہو کہ امام غزالی پیدا ہو یہاں سے. جینیس بچوں کو دیجئے، مائنڈڈ بچوں کو دیجئے مدرسوں میں، پھر دیکھیے یہاں کے پلنے والے بچے آج بھی علامہ فضل حق خیرآبادی بننے کو تیار ہیں. او مرغا مچھلی تیتر بٹیر قورمہ بکرا کھا کر کے توند پھلانے والوں، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اس دنیا کے اندر اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جس قوم کے بچے ان پڑھ، اگیان، اساکثر ہوتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے ہو یار؟ آج یہ بڑا درد ہے یار، دیش کے طول و عرض میں بڑے عجیب عجیب لوگ جو ہیں حاکم بن چکے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. تقریباً 80 ایئرس کا میکسیمم ورک ہے تعلیم کا، کوالیفیکیشن کا. اس لیے صدر جمہوریہ کی کرسی سے لے کے چوکی دار کی کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 80 سال کا جو ورک رہا ہے کوئی 80 گھنٹے کا تھا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں آج ہی پیڑ لگائیں، آج ہی یہ پیڑ جوان ہو اور پھل بھی آ جائے اور ہم کھانے بھی لگ جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. پیڑ دادا لگاتا ہے، پھل پوتا کھاتا ہے. اس لیے یہ شعور بیدار کیجئے، بھلے ہی ہم بھوکے رہ جائیں گے مگر اپنی نسلوں کو گریجویٹ، کوالیفائیڈ، عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن بنا کر کے اپنی قوم و ملت کا یہ سر اتنا اونچا کر دیں گے جب دنیا ہماری قوم کے بچوں کے سروں پہ سجدے والے تاج کو دیکھے گی تو کج کلاہانِ زمانہ کی ٹوپیاں زمیں بوس ہو جائے گی. پڑھیے. ویسے بھی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا. 2-3 سیڑھی کے اوپر جانا ہوا. حضرت نے فرمایا آپ کو تیسری منزل پہ آرام فرمانے کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ آرام سے آپ سو لیں. یہاں سو لیں گے؟ 36 گھنٹہ ہو گئے جاگتے ہوئے. اتنے سوراخ ہیں دیوار میں، تھوک تھوک کر کے اس دیوار کا ستیہ ناش کر رکھا ہے لوگوں نے. کوئی جنات پان کھانے آتے ہیں یہاں پر. بڑے ادب سے میں اساتذہ سے گزارش کروں گا خدا کے لیے، پہلے آپ پان پوڑی بیڑی سگریٹ کھانا پینا بند کیجئے، تب آپ کے کردار کا اثر ان بچوں پہ مرتب ہوگا. کہیں کہیں جالیاں لگی ہوتی ہیں تاکہ مچھر نہ تشریف لانے پائیں اندر. ان مدرسوں میں جا کے دیکھا تو ایسے سوراخ کر کے یوں پچکاری مارتے ہیں بیٹے. مجھے بتائیے نا یار، کسی کالج میں جائیے، یونیورسٹی میں جائیے، آپ کو دھبا نہیں ملے گا دیوار پر. اور جس قوم میں الطہارۃ نصف الایمان کا پیغام مصطفیٰ نے دیا ہو، جس قوم میں بچوں کو پڑھانے والے داعیان دین یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے لکھتے لکھاتے زبانیں جو ہے ماشاءاللہ ایک دم فری ہو چکی ہیں، کاغذ بھی کلین ہو گیا، قلم بھی منڈا ہو گیا ہے.
ان کے مدرسوں میں تو جائیے تو حضرت کے بارگاہ میں اتنا بڑا اگلدان تشریف رکھتا ہے، یعنی ہر دم پان کھایا ہی رہتے. بھائی صاحب خدا کے لیے رحم کرو بندوں پہ. بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے راستہ پکڑتے ہیں نا یار. رب نے یوں ہی تھوڑی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھی بنو. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا طالع کند. اچھوں کی صحبت بروں کو بھی اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے. یہ سلیکشن آپ کیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہم نے قرآن شریف کو فاتحہ کی کتاب بنا لیا ہے. ہاں، جیسے کسی کا باپ مرا، کسی کی اماں مری نا، موتبی صاحب یہ قرآن شریف ہمارے ابا کے نام رکھ لیجئے اور کل لڈو لے آئیں گے ہم، اور ہمارے ابا کی بخشش کی دعا کروا دیجئے بچوں سے. تیرے باپ کی بخشش کے لیے بچے پیدا ہوئے ہیں. اگر بچے اور مدرسین اس کام کے لیے آمادہ نہ ہو تو بہت جگہ ہم نے ایسے بے غیرت کمیٹی والے صدر سیکریٹری مردودوں کو دیکھا ہے جو بے حیا کیا کرتے ہیں کہ اگر فلانے کا باپ مرا ہے تعلیم بند کر دو، پہلے اس کی فاتحہ لگواؤ. قرآن تمہارے مردوں کی بخشش کروانے نہیں آیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن دنیا بھر کے انسانوں اور قوموں کو ہدایت کا میسج دینے کے لیے آیا ہے. کچھ دوستان محترم نے اس کو لکھ کے تعویذ، ہاں اس کو دھو کے پی لیجئے گا تمہاری پیٹ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. خدا نہ کرے آپ مریض ہو جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، MBBS MD کے پاس، تو ڈاکٹر آپ کو اپنے لیٹر پیڈ پہ نسخہ لکھ کے دے، یہ صبح دوا کھانی ہے، یہ دوپہر کو ایک نہار منہ، ایک ناشتے کے بعد، یہ سوتے وقت کھا لینی ہے، یہ شام میں کھا لینی ہے. آپ اس نسخے کو لائیے، ایک بڑھیا سا برتن لیجئے اور بڑھیا صاف پانی لیجئے، دھل کر کے اسی نسخے کو صبح بھی پیجئے، شام کو پیجئے، دوپہر کو پیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے. کیا لکھے ہوئے نسخے کو پینے سے شفا ملتی ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، الگ اسپیشلی میٹر ہے. لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اسے دھو کے پیا جائے. قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے فرمودات کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. قرآن تمہیں دفنانے کے لیے نہیں آیا ہوا، مردے انسانوں کو زندہ کر کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے قرآن آیا ہے. آج جو دنیا چاند پر جا رہی ہے، پلاٹنگ کر رہی ہے، انترکش میں جا رہی ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہی ہے، معدنیات نکال رہی ہے، تانبا، سونا، پیدل، چاندی، جستا، پیٹرول، ڈیزل، گیس، گھاس لیٹ، ان کے باپ کے پاس علم تھا. یہ 300-400 صدی چھوڑ دیجئے، اللہ کی عزت کی قسم، اسلام نے وہ سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جن کی دہلیز کرم پر بیٹھ کر کے ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے دنیا سائنسداں بنی ہے. آج کالج میں ہمارا بچہ جاتا پڑھنے کے لیے تو گلیلو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، کیپلر کتنا مائنڈڈ تھا، نیوٹن بڑا ہائی فائی دماغ کا آدمی تھا. او لوگوں، یہ وہ بدھو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے کھائے ہوئے ٹکڑے کھائے ہیں. پڑھو اسلام کے ان لیڈروں کو. البیرونی کون تھا؟ ابن حیثم کون تھا؟ خوارزمی کون تھا؟ فارابی کون تھا؟ ابن سینا کون تھا؟ پڑھو ماضی قریب کی اس ہستی کو، امام احمد رضا کو. کون تھا امام احمد رضا؟ جس نے تقریباً 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ چھوڑی ہیں. آج تک اہل علم محو حیرت ہے. رب نے اپنے قدرت کے خزانے سے ایسا انمول ہیرا ہمیں اور آپ کو دیا تھا.
ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ اگر 4 بچے کسی کے پیدا ہو گئے، ایک بہت خوبصورت ہے، تو دونوں میاں بیوی اس کو کھلاتے انشاءاللہ اسے ڈاکٹر صاحب